اب ہمارے نزدیک کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہے تکرار، اور امام شافعی کے نزدیک ہے تخصیص۔ ورنہ بسم اللہ وہ بھی مانتے ہیں، بسم اللہ ہم بھی مانتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک مسئلہ اور ضمناً سن لے کہ ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کا جز ہے، ہر سورت کا جز نہیں۔ اتنی بات تو ٹھیک ہے، لیکن انزلت للفصل یہ ہر سورت کے ساتھ ہے، اگرچہ فصل کے لیے ہے تو صحیح نا۔ جب تراویح میں آپ قرآن پڑھاتے ہیں تو تراویح کے اندر پورا قرآن سنانا مقصود ہوتا ہے یا ادھورا؟ پورا قرآن۔ تو پورے قرآن میں کتنی مرتبہ بسم اللہ لکھی ہے؟ ایک مرتبہ یا 113 مرتبہ؟ 113 مرتبہ۔ لیکن ہمارے ہاں عام طور پر طریقہ یہ ہے، حفاظ حضرات ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھتے ہیں ایک سورت کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، اور 112 مرتبہ نہیں پڑھتے۔ پھر خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے اختتام پر مٹھائی تقسیم کی جائے گی۔ تو اس لیے ایک ہے، اس میں دو اعتبار ہیں، ایک ہے آیتوں کا باعتبار گنتی کے، باعتبار اکاؤنٹ کے اعتبار سے قرآن آپ کا ختم ہو گیا۔ قرآن کی 6236 آیتیں بسم اللہ کے علاوہ، اور ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ بن گئی 6237 آیتیں۔ وہ جو 37ویں آیت ہے وہی بار بار تکرار کے لیے، وہی آیت بار بار انزلت للفصل کے لیے اتاری گئی۔ اب آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھی تو 6237 آیتیں پڑھ دی، 6237 آیتیں پڑھ دی باعتبار گنتی کے، باعتبار آیات کے، تو آپ کا قرآن ہو گیا پورا۔ لیکن جو قرآن لکھا ہوا ہے ما بین الدفتین، جو دفتین کے درمیان ہے، جو اسم للنظم والمعنی جمیعا، اس میں لکھی ہے 113 مرتبہ اور آپ نے پڑھی ہے ایک مرتبہ۔ اس اعتبار کو اگر دیکھا جائے تو پھر آپ کا قرآن ختم، آپ کہیں گے پھر قرآن ختم نہیں ہوا۔ یہاں پر مولوی آپ کے ساتھ پھر جھگڑیں گے۔ تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے، اگر کسی نے ایک مرتبہ بھی بسم اللہ پڑھ لی زور سے، قرآن باعتبار گنتی کے پورا ہو گیا، 6237 آیتیں پوری ہو گئی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ تراویح میں پورا قرآن سنانا مقصود ہے، تو قرآن میں 113 مرتبہ بسم اللہ لکھی تو 113 مرتبہ سناؤ، کیا نہیں؟ تو ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ پڑھو اور زور سے پڑھو۔ عوام کو سنانی چاہیے بسم اللہ 113 مرتبہ۔ مولوی آپ کو کہیں گے جی یہ تو قرآن کا جز ہے، ہم کہتے ہیں بالکل قرآن کا جز ہے، ہر سورت کا جز نہیں۔ لیکن ہم جو بار بار پڑھتے ہیں تراویح میں، وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ لکھی ہوئی ہے نا۔ وہ کہیں گے بھئی انزلت للفصل ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انزلت للفصل لکھی ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں جب اللہ نے بسم اللہ اتاری فاصلے کے لیے، تو تمہیں بھی تراویح میں فاصلہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تم نے ایک سورت ختم کی اور آگے سے دوسری فوراً اٹھائی۔ انزلت للفصل اللہ نے کیا، انزلت للفصل جبریل نے کیا، انزلت للفصل کے لیے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، تو انزلت للفصل کے لیے پڑھنے میں بھی درمیان میں بسم اللہ پڑھنی ہوگی۔ تو اب پورا قرآن سنانا مقصود ہے تو بسم اللہ بھی زور سے سنانی چاہیے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ آپ زور سے پڑھیں۔ انزلت للفصل ہے تو انزلت للفصل کرو نا، نہیں آپ کو تو انزلت للفصل جب کیا جبرائیل نے بھی، اللہ نے بھی اتاری، تو آپ اللہ کی نازل کردہ پورے قرآن کو سنائیں۔ اگرچہ سورت کا تو جز نہیں ہے، لیکن سورت کا جز نہ ہونے کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دو۔ انزلت للفصل کے لیے اتاری گئی تو انزلت للفصل کے لیے پڑھو بھی صحیح۔ اس لیے آپ جاؤ اپنے اپنے علاقوں میں تراویح کے اندر یہ بسم اللہ زور سے پڑھو، پڑھنی چاہیے۔
مولویوں کے ساتھ لڑنے کی ضرورت بھی نہیں، ان کو کہو ٹھیک ہے جی آپ ایک مرتبہ پڑھو تو بیعتبار گنتی کے تو قرآن پورا ہو گیا، کیونکہ 6236 آیتیں آپ نے پڑھی اور ایک بسم اللہ اونچی پڑھ دی، 6237 تو ہو گئی۔ اب اللہ نے یہی آیت بار بار کاپی پیسٹ جانتے ہو نا، یہاں سے کاپی کی پھر آگے رکھ دی، فاتحہ کے بعد البقرہ۔